اپنے اندر بے پناہ رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، عظمتیں سمیٹے ہوئے بہت ہی ایک خاص ورد، بہت ہی خاص الفاظ جو رب تعالیٰ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں۔ یہ الفاظ اتنے امپورٹنٹ ہیں، اتنے عظمت والے، برکت والے اور رحمت والے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ جو کہ رب تعالیٰ کا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ، میں مانتی ہی نہیں، اس کی مشکلات کو ختم نہ کریں، اس کی تنگ دستیوں کو خوشحالیوں میں نہ بدلیں۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گی، بہت ہی خاص بات۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ رب تعالیٰ نے درود پاک کی فضیلت و اہمیت کو کیوں بار بار بیان کیا؟ درود پاک کی فضیلت و اہمیت جو ہے وہ کیوں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ہر وظیفے سے پہلے آپ کو یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ درود پاک اول و آخر لازم پڑھیں؟ درود پاک اول و آخر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس دعا سے پہلے، جس عبادت سے پہلے، جس ورد سے پہلے درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے، اس عبادت کا، اس دعا کی قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے درود پاک کی فضیلت کو بار بار بیان کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ درود پاک پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ کوئی بھی ورد، کوئی بھی عمل آپ شروع کرتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ شروع میں اتنی دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اول و آخر درود پاک کے بتانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے محبوب پر درود السلام بھیج کر ہی اپنی التجا کا آغاز کیا جائے، اور جب مانگا جائے تب بھی اسے اس ذات کا واسطہ دے کر مانگا جائے کہ جس ذات کی کوئی دعا رب تعالیٰ رد ہی نہیں کی، جس ذات کی کوئی بھی الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، رد کرنے والے ہی نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے، مومنین سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ ہر دعا سے پہلے، ہر وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ کیا کریں؟ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ تو یقین جانیے کہ دن بھی ہوں رمضان المبارک کے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی سیل لگی ہوئی ہے، ہر چیز، ہر رحمت، ہر عبادت کا ثواب ہی ڈبل ہے، رحمتوں کی برسات ہی بنا رکے ہی ہو رہی ہے۔ تو اس کا خاص جمعہ آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر اپنی ہر وہ بات رب تعالیٰ سے منوا لے جو اس کے دل میں ہے، ہر وہ بات، ہر وہ حاجت جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، رب تعالیٰ سے وہ حاجت پوری کروا لے۔ درود پاک کی ویسے تو بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں اپنی ویڈیوز میں اکثر یہ بتاتی ہوں کہ درود پاک کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس آیت قرآن مجید سے لگا لیجئے۔ یہ آیت اتنی مبارک آیت ہے اور اتنی ہی پیاری آیت ہے کہ رب تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کی شان میں فرما دیا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یہاں غور کرنے کی بات ہے، رب تعالیٰ فرشتوں کی یا اور اس کے علاوہ انسانوں کی بات نہیں کر رہے، رب تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہاں رب تعالیٰ کو دیکھیں، رب تعالیٰ کو کون سی حاجت ہے؟ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو سب کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اسے درود پاک پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں، اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ رب بھی اپنے محبوب کی محبت میں ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ہم امت محمدی ہیں، ہم پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں،
سب سے بڑا تو رب تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا۔ بہت ہی یہ خاص دن ہے، رمضان المبارک جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک ہے، تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آپ نے ابھی تک جو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں، ابھی تک جو حاجات آپ کے دل میں ہیں، ابھی تک وہ مشکلات جن کا حل آپ نہیں نکال سکے، آپ نے جمعۃ المبارک کی خاص گھڑیوں میں، ایک خاص گھڑیاں آتی ہیں جب کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور وہ گھڑی ہوتی ہے 2 خطبوں کے درمیانی گھڑی۔ آپ نے اس 2 خطبوں کے درمیانی گھڑی میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور رب سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو ضرور پورا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اپنی دعاؤں میں تمام مومنین، تمام مومنات، مسلمانوں کو شامل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کریں۔